حضرات گرامی، اللہ دا پیارا حبیب اس عنوان دے تحت رمضان المبارک تو پہلے سن 7 ہجری دا بیان مکمل کیتا سی۔ چند جمعیاں دے تعطل دے بعد رمضان شریف اور عید دی وجہ تو اج تو سن 8 ہجری دا بیان شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے دی اج 52ویں نشست ہے، نشست نمبر 52، اور اج اسی غزوہ موتا بیان کریں گے۔ اس لیے سورہ توبہ دی آیت نمبر 20 تلاوت کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جو ایمان لے آئے اور ہجرت کیتی اور اپنے مالاں اور اپنی جاناں دے نال جنہاں نے جہاد کیتے، اللہ دے نزدیک انہاں واسطے بہت بڑے درجے نے اور اے لوگ ہی کامیاب نے۔ سن 8 ہجری، یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ سن 6 ہجری وچ کفار دے نال معاہدہ ہویا سی، جس نو صلح حدیبیہ کہندے نے، جس دے وچ یہ طے پایا سی کہ 10 سال تک کفار اور مسلمانوں دے درمیان جنگ نہیں ہوئے گی۔ یہ سن 6 ہجری دا معاہدہ ہے، صلح حدیبیہ۔ اور اس معاہدے دی شک تو فائدہ اٹھاندے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دا سلسلہ تیز فرما چھڈیا کہ امن دا موقع ملے، اگے تو جنگاں میں جی انہوں نے الجھائی رکھیا۔ تو چنانچہ عرب دے باہر بھی آپ نے مختلف بادشاہاں نو تبلیغی خطوط روانہ فرمائے۔ تو سن 7 ہجری، 8 ہجری تے 9 ہجری، یہ 3 سال تبلیغ دی تیزی دے نے، اور انہاں 3 سالاں دے وچ پھر وفداں دے وفد حضور دی خدمت وچ حاضر ہو کے مسلمان بھی ہوندے رہے، اور تعداد مسلمانوں دی کافی بڑی۔ تو سن 8 ہجری بھی چونکہ انہاں 3 سالاں وچوں ایک سال ہے جدو آپ نے تبلیغی خطوط روانہ کیتے اور قاصد روانہ فرمائے، تو چنانچہ بصرہ دا جو حکمران سی ان دی طرف حضور نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا ایلچی بنا کے، قاصد بنا کے خط دے کے روانہ فرمایا۔ حضرت حارث بن عمیر حضور دے قاصد بن کے ملک شام تشریف، شام والی بصرہ دی طرف آپ گئے۔ ملک شام دا ایک قصبہ ہے جس دا نام ہے موتا۔ جس ویلے حضور دا قاصد اور یہ صحابی موتا دے مقام تے پہنچیا تے شام دے گورنر جس دا نام سی شرجیل بن عمر غسانی، اس نے حضور دے قاصد نو شہید کروا دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ سفارتی آداب دے خلاف ہے، دشمن دا ایلچی اور قاصد بھی آ جائے، سفیر آ جائے تو ان دا احترام کیتا جاندہ ہے۔ دشمنی اپنی تھان تے، لیکن قاصد دا ضرور احترام کیتا جاندہ ہے۔ لیکن اس دشمن نے، شرجیل بن عمر غسانی نے، حضور دے قاصد حضرت حارث بن عمیر نو شہید کر دیتا۔ حضور نو جدو پتہ لگیا، حضور بہت غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے، اور اپنے اس قاصد دی شہادت دا بدلہ لین واسطے
اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت وچ 3000 دا اسلامی لشکر روانہ فرمایا۔ اور جدوں آپ روانہ کر رہے سن تے آپ فرما رہے سن لشکر دا سپہ سالار زید بن حارث ہے، اگر جنگ وچ زید بن حارث شہید ہو جائے تو پھر لشکر دے امیر حضرت جعفر بن ابی طالب ہون گے، اور اگر جنگ دے وچ جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جان تو پھر تیسرے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہون گے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اگر شہید ہو جاندے نے تو پھر اس لشکر دی کمان خالد بن ولید سنبھالن گے۔ لشکر نو روانہ کر کے ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ اچھا، خالد بن ولید تک آ کے آپ رک گئے۔ یارو ہور غیب دیاں خبراں کی ہوندیاں نے؟ جنہاں نے شہید ہونا سی نا انہاں دے بارے دس دیتا کہ زید بن حارث شہید ہون گے تے پھر حضرت جعفر بن ابی طالب لشکر دے امیر ہو جان گے آپ ہی، اس سے فوراً بعد وہ کمان سنبھال لین گے۔ انہاں دے بعد وہ شہید جدوں ہون گے تے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر دی کمان سنبھالن گے، وہ بھی شہید ہو جان گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جان تے فرمایا پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نہیں، انہوں دی گل نہیں کیتی کہ یہ بھی شہید ہو جان تو پھر کون ہوئے گا، کیونکہ انہوں نے شہید ہونا ہی نہیں سی، انہوں دے ہتھاں تو تے اللہ نے فتح عطا فرمانی سی۔ چنانچہ اس لشکر نو کملی والے خود مدینہ شریف دے باہر ایک پہاڑی ہے جس نو کہندے نے سنیت الوداعی۔ مدینہ شریف دے لوگ اپنے مہماناں نو اس پہاڑی تک الوداع کرنا آندے سن، اس ٹبے تک مہمان نو چھڈن آندے سن، اس لیے اس ٹبے دا نام ہی پی گیا سنیت الوداعی، یعنی او ٹبا جتھے تک الوداع کیا جاندہ ہے مہمان نو۔ تو حضور نے بھی لشکر اسلامی نو الوداع کرن واسطے ایتھوں تک تشریف لے آئے، سنیت الوداعی دی پہاڑی تک تشریف لے آئے۔ اس واسطے یہ جنگ موتا اگرچہ اس جنگ وچ حضور شامل نہیں ہوئے پھر بھی یہ غزوہ موتا کہلاندہ ہے، حالانکہ جس جنگ وچ حضور شامل نہ ہوئے ہون اس نو سریہ کہہ جاندہ ہے۔ جو مہم حضور نے روانہ فرمائی آپ نال نہیں گئے، جنگ وچ آپ حصہ نہیں لیا، بلکہ آپ دا نمائندہ صحابی وہ اگر گیا ہے تو اس مہم نو سریہ کہا جاندہ سی، لیکن جس جنگ وچ آپ بنفس نفیس شامل ہوندے سن اس نو غزوہ کہندے سن۔ ہن عجیب گل ہے کہ جنگ موتا حضور نہیں گئے لیکن پھر بھی یہ غزوہ کہلاندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس لشکر نو حضور چھڈن واسطے مدینہ شریف دے باہر سنیت الوداعی تک آئے نے۔ جس ویلے او عیسائی گورنر شرجیل بن عمر غسانی نو پتہ لگیا کہ اسلامی لشکر جنگ واسطے آ رہا ہے تو اس نے 1,00,000 تو زیادہ فوج اکٹھی کر لی۔ ہن 3000 مسلماناں دا مقابلہ لکھاں فوجیاں دے نال، 1,00,000 تو زیادہ رومی سن، رومی عیسائی، انہاں دے نال ہن 3000 مجاہدین لڑن واسطے جا رہے ہیں اور مسلمان سپہ سالار پیدل نے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا رہے ہیں،
ادھروں کفار دی طرفوں تیراں دی ایک باڑ آئی، تیراں دی بوچھاڑ آئی، جس دی زد وچ آ کے مسلمانہ دے سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہاں دی شہادت دے ہوندے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک کون نے جعفر بن ابی طالب؟ حضور دے کزن نے، حضرت ابو طالب دے بیٹے جو ہوئے، حضور دے چچا زاد بھائی نے، حضرت علی دے سکے برا نے۔ جعفر بن ابی طالب نے جدو ویکھیا کہ زید بن حارث شہید ہو گئے نے، حضور دے حکم دے مطابق انہوں نے فوراً جھنڈا سنبھال لیا، لیکن جدو سجے ہاتھ میں جھنڈا پکڑیا تو دشمن نے آپ دا سجا ہاتھ قلم کر دیتا، جھنڈے نو فوراً کھبے ہاتھ میں پکڑیا، دشمناں نے کھبا ہاتھ بھی قلم کر دیتا۔ آپ نے اس جھنڈے نو، لشکر اسلامی دے جھنڈے نو بغل وچ دبا لیا، جھنڈے نو پھر بھی گرن نہیں دیتا، اور دشمناں نے آپ نو اس حالت وچ شہید کر دیتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو ہن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر دی کمان سنبھال لئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف وچ بیٹھے نے تے اوتھوں جنگ دا منظر ملاحظہ فرما رہے نے تے نال نال اپنے صحابہ نو خبر بھی دے رہے ہیں۔